نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کا وہ حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور نہ ہی تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری پرہیزگاری اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ کہ یہ جو تم نے قربانی کی ہے، یہ قربانی کس لیے کی ہے، یہ جو نیت ہے یہ اللہ جل شانہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ کیا چھوٹے جانور کی قربانی اس لیے کی ہے کہ بڑے کا گوشت گھر میں کوئی نہیں کھاتا؟ اگر اس نیت سے چھوٹے جانور کی قربانی کی ہے کہ گھر میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہم نے تو علماء سے اس کے بارے میں پوچھا، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا کہ جس آدمی کی یہ نیت ہو کہ میں چھوٹے کا جانور اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر میں بڑے کا گوشت کوئی نہیں کھاتا یا ہمیں بڑے کا گوشت اچھا نہیں لگتا، سب لوگ چھوٹے کے گوشت کو شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹا جانور لے کر آئے ہیں، ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیا قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ سب لوگ کمانے والے ہیں اور پھر بھی قربانی نہیں کرتے، تو لہٰذا ہمیں قربانی کرنی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا اس لیے قربانی کر رہے ہیں کہ محلے کے بچے ہمارے بچوں سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ابا جان سب اپنے قربانی کے جانور لے آئے ہیں، کیا ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے؟ تو باپ کو اس پر آر اور شرم آئی اور باپ نے کہا کہ نہیں، ہم بھی قربانی کریں گے۔ تو اس طرح کی جو نیتیں ہیں علماء سے پوچھ لیں کہ کیا ایسی صورت کے اندر قربانی ہو جائے گی، کیونکہ نیت کا صحیح ہونا اور نیت کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ منهم ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس آدمی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، کہ جس آدمی نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا کو حاصل کرے، اور امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے اس نے ہجرت کی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ کہ اگر اس لیے ہجرت کی کہ مال مل جائے تو مال مل جائے گا، اس لیے ہجرت کی کہ کسی عورت سے نکاح ہو جائے، نکاح ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہجرت پر انعام ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہجرت کرنا، یعنی ہجرت کیا ہوتی ہے کہ آدمی ایسے علاقے میں ہو جہاں پر اسے دین پر چلنے نہ دیا جا رہا ہو، تو اس شخص کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں جا کر زندگی بسر کرے جہاں وہ زندگی اسلام اور دین کے مطابق گزار سکے۔ تو یعنی اتنا بڑا عمل ہے ہجرت کا، اور اللہ تعالیٰ کے عام معافی کے اعلان ہے ہجرت پر، لیکن اگر اس ہجرت والے بڑے عمل میں بھی نیت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو ہجرت جیسا عظیم عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جان اپنی قربان کیوں کی؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے جان قربان کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا اور اس لیے اپنی جان قربان کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنی جان دے دینا اس سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ جان جاتی ہے، انسان کا جہان بھی جاتا ہے۔
کہ بیوی بچے گئے، اس کا کاروبار گیا، اس کی جائیداد گئی، جب جان گئی تو جہان بھی گیا۔ یعنی اتنا بڑا عمل کہ کوئی اپنی جان اگر اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دے اور نیت صرف یہ ہو، صرف اتنی سی نیت ہو کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، بس یہ نیت ہے، بس یہ اتنی نیت تھی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے۔ فرمایا کہ اوندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ عالم کو بلایا جائے گا کہ کیوں علم حاصل کیا؟ وہ کہے گا کہ اس لیے کہ دین کو سیکھوں اور سکھاؤں۔ فرمایا کہ نہیں، اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، سو تجھے عالم کہہ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عالم ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن اگر یہ عمل بھی صرف اس لیے ہو کہ لوگ عالم کہیں گے، یا کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کرے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، یہ اس کے دل میں یہ ہو، اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات ہو کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، لہذا میں اس لیے جو ہے ترنم کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ تلاوت بھی میری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائیو اور دوستو، ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا کہ ہر عمل سے پہلے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں۔ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، میں کسی کی سفارش کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، میں کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ پھر ٹھیک ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے نیت کا صحیح کرنا، اور درمیان میں بھی نیت کا صحیح کرنا، اور آخر میں بھی نیت کا صحیح کرنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ نیت کے صحیح ہوئے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے عمل کہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا، عالم بن جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، یا نماز کا اس لیے پڑھنا کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، جب اتنے بڑے عمل قابل قبول نہیں ہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اگر نیت اچھی اور درست نہیں ہوگی۔ نادا راجلن، ایک آدمی نے اونچی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اخلاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص ایمان ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس اخلاص پر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور خاص طور پر صدقہ دینے میں اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ بسا اوقات صدقہ جس کو دیتے تھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں کس کو صدقہ دے رہا ہوں، نہ لینے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ کون صدقہ دے رہا ہے، نہ دینے والے کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ میں کس کو صدقہ دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ کی رحلت فرمانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ 100 گھروں کا راشن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے آتا تھا۔ اتنا اخلاص تھا ہمارے اکابرین میں اور ہمارے بڑوں میں۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، اپنی نیت کو صحیح کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس میں نیت فرض کی کرتا ہے، اور اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور اس میں نیت نفل کی کرتا ہے، اور جو پہلے فرض کی 2 رکعت ادا کی تھیں اس میں بھی سورہ ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ مثال کے طور پر سورہ کوثر پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اور اسی طرح 2 رکعتیں مکمل کر دیں، اور جو نفل نماز پڑھی تھی اس میں بھی ایسا ہی کیا اور یہی صورتیں پڑھی اور اسی طریقے سے نماز ادا کی۔ پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی نیت کی تھی، اور بعد والی 2 رکعتوں میں صرف یہ نیت کی تھی کہ 2 رکعت نفل، چاہے زبان سے نہیں بھی کہے لیکن نیت کر لی نفلوں کی۔ تو پوری زندگی اگر اربوں کھربوں نفل بھی پڑھتا رہے
تو جو انعام اور بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرائض پر رکھا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا بس اتنی سی نیت کرنے پر کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اور میں نفل پڑھ رہا ہوں، بس اس نیت پڑھا بالکل وہی ہے جو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھا، ان 2 رکعتوں میں وہی پڑھا ہے۔ تو اس لیے تمام بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست فرمائیں، اور خاص طور پر اب جو قربانی آ رہی ہے اس پر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنا مقصود ہو۔ اس لیے قربانی نہیں کرنی کہ جی گھر چھوٹے کی قربانی اس لیے نہیں کرنی کہ جی بڑے کا گوشت گھر میں کوئی نہیں کھاتا، اس لیے قربانی نہیں کرنی۔ اور بعض لوگ تو جو صاحب حیثیت ہیں پورا بڑا جانور قربانی کریں گے، اور اس لیے کریں گے کہ بڑے کا گوشت رشتہ داروں میں اور غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور چھوٹے جانوروں کو اس لیے قربانی کریں گے کہ ان کا گوشت اپنے کھانے کے لیے۔ ایسا نہ کریں۔ اگر ایسا کر لیا تو 2 نقصان ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ 40-50 ہزار کا جو چھوٹا جانور لیا تھا تو 40-50 ہزار بھی ضائع ہوئے، اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جس قربانی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں انعام اور بدلہ ملنا تھا، کہ قربانی کے ایک ایک بال پر جو ہمیں نیکی ملنی تھی اور اس کے کھر تک جو ہے ان کا بھی قیامت کے دن جو وزن ہونا تھا، یعنی قربانی کرنے پر جو اللہ کے ہاں انعام اور اجر بدلہ ہمیں ملنا تھا وہ بدلہ بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ تو اس لیے قربانی کرنی ہے، چاہے چھوٹے جانور کی قربانی کریں چاہے بڑے جانور کی قربانی کریں، لیکن خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ بڑے کے جانور میں حصہ ڈالا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور چھوٹے کا گوشت کیا اپنے کھانے کے لیے، ایسا نہ کریں۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے پھر اس گوشت کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہو، وہ تقسیم جو فقہاء نے علماء نے ہمیں بتائی ہے وہی تقسیم ہو کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، اور ایک حصہ خود کھائے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ غرباء کے اندر تقسیم کر دے۔ جب قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے پھر تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ہم سب کو تمام اعمال اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔